अस्सलाम वालेकुम dear students, how are you? इंशाल्लाह you will be in good spirits. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है the use of should and would. इससे पहले हमने will and shall के हवाले से लेक्चर दिया था, तो आपने इंशाल्लाह उसको अच्छी तरह से देखा होगा. असल में जो है हम मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं. उसमें हमने पढ़ा पहले will and shall को, अब पढ़ेंगे हम should and would को. मॉडल ऑक्सिलरी जो है एक्चुअली होते हैं वर्ब्स. वर्ब की मेन टू कैटेगरीज होती है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में आता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. और ऑक्सिलरी वर्ब में फिर आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी को हमने पहले से पढ़ा है, फिर बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज को जो है उसके हवाले से भी जो है एक लेक्चर हमने अपलोड किया है विल एंड शेल, तो वो आपने इंशाल्लाह देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा अच्छी तरह से. और आज उसी का दूसरा लेक्चर होगा शुड एंड वुड, द यूज ऑफ शुड एंड वुड. शुड एंड वुड आर द पास्ट टेंस ऑफ शेल एंड विल रेस्पेक्टिवली. पहली बात यह है कि शुड जो है ये शेल का पास्ट फॉर्म होता है, वुड जो है ये विल का पास्ट फॉर्म होता है. ओके, तो दूसरी बात यह है कि as such they are subject to the same rules as applied to shall and will in the assertive and interrogative sentence. assertive sentence यानी positive negative sentence and interrogative sentence यानी वो sentence जहाँ पे सवालात हों, उन sentence में जो है हम जो rules इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं shall and will के लिए, वही rules यहाँ should and would के लिए भी हम यूज में लाएंगे. ओके, हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि shall हम फर्स्ट पर्सन के साथ अगर यूज करेंगे तो वो नॉर्मल फ्यूचर बन जाता है, और उसी को करेंगे यूज सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ तो वो बन जाता है, वहां पे वो मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो जाता है, वो अपना केस चेंज करता है. और इसी तरह अगर हम विल को यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ तो वो मॉडल ऑक्सिलरी बन जाता है, और उसी को यूज करेंगे सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ तो वो नॉर्मल फ्यूचर बन जाता है. और उन्हीं के वो जो वहां पे रूल्स हमने बताए वही रूल्स यहाँ भी जो है शुड एंड वुड के साथ होते हैं. ओके, अब देखिए यूज ऑफ शुड. अब हम सीक्वेंशियली पढ़ेंगे इसके क्या यूजेस है. ओके, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज है शुड की. ओके, अब देखिए पहला यूज इसका क्या है? ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी इखलाकी फर्ज, इखलाकी जिम्मेदारी. अगर हमें इखलाकी जिम्मेदारी दिखानी हो या फर्ज दिखाना हो तो उस समय जो है हमें यूज अगर करना हो किसी मॉडल ऑक्सिलरी को तो हम किसको यूज करेंगे? शुड को. यानी शुड को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम सिंपली बोलेंगे इखलाकी जिम्मेदारी अगर हमें दिखानी हो, यानी किसी इखलाकी फर्ज को अगर हमें बताना हो तो हम यूज करेंगे शुड को. फॉर एग्जांपल वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने उस्तादों की जो है इज्जत करनी चाहिए, तो ये हमारा फर्ज बनता है, इखलाकी फर्ज बनता है. यानी हमें इखलाकी तौर जो है अपने उस्ताद किराम की इज्जत करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम शुड को यूज करेंगे. ओके, तो देखिए दूसरा यूज इसका ये है सपोजिशन और पॉसिबिलिटी. यानी अगर हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं, या पॉसिबिलिटी यानी किसी चीज के होने का इम्कान हम दिखाते हैं, तो उस समय जो है हमें शुड का यूज करना चाहिए, हमें शुड जो है यूज करना चाहिए. देखिए सेंटेंस है शुड यू मीट माई ब्रदर इन द स्कूल गिव दिस पेन टू हिम. अगर, शुड का माने यहाँ पे क्या है? अगर, यानी सपोजिशन यानी पॉसिबिलिटी. अगर आप मेरे भाई को स्कूल में मिलते हैं तो उन्हें ये मेरा कलम देना. ओके, तो यहाँ पे है शुड. शुड का माने क्या है यहाँ पे? इफ, यानी इफ यू मीट माई ब्रदर इन द स्कूल. ओके, तो यहाँ पे शुड जो है इफ का माने दे रहा है. तो इफ हम कहाँ यूज करते हैं? सपोजिशन के लिए, फर्ज के लिए, या पॉसिबिलिटी के लिए, यानी अगर इम्कान हो सके, अगर हो सके. ओके, तो यहाँ पे शुड जो है वो इफ का माने दे रहा है. ओके, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सपोजिशन एंड पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है. ओके, तो उस समय हम जो है शुड को यूज करेंगे. ओके, आप देखिए तीसरा सेंटेंस, अ विश विद द फर्स्ट पर्सन ओनली एज आई शुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस. अगर हमें तमन्ना दिखाना हो, आरज़ू दिखाना हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई या वी के साथ, तो हम वहां पे यूज करेंगे शुड. ओके, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई शुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोट्स. मैं चाहता हूं कि मैं ये बात या मैं ये चीज आपकी नोट्स में लाऊं. ओके, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरा आरज़ू है.
اوکے لیکن یہاں پہ آئی جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے. یہاں ہم وی بھی لکھ سکتے ہیں, وی شوڈ لائک ٹو برنگ اٹ ٹو یور نوٹس. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو, اس چیز کو آپ کی نوٹس میں, آپ کی جانکاری میں لائیں. تو دیکھیے یہاں پہ ہم نے دیکھے جو ہے شوڈ کے 3 بنیادی فنکشنالٹیز, یوزز, یوٹیلیٹیز کو ہم نے یہاں پہ دیکھا. پہلا یوز ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ہم جو ہے شوڈ کو یوز کر سکتے ہیں ڈیوٹی کے لیے اور اوبلیگیشن کے لیے, یعنی فرض کے لیے, اخلاقی فرض کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں شوڈ کو. دوسرا یوز ہم نے بتایا سپوزیشن اور پاسبلٹی, یعنی فرض اگر ہمیں کسی چیز کو کرنا ہو, یعنی فرض کرتے ہیں, یا پاسبلٹی یعنی کسی چیز کے ہونے کا امکان ہم دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو وہاں بھی جو ہے ہم شوڈ کو یوز میں لا سکتے ہیں. اوکے تو اسی طرح جو ہے وش ود دی فرسٹ پرسن اونلی, اور اگر ہمیں تمنا دکھانا ہو, آرزو دکھانا ہو, تو وہاں بھی جو ہے ہم لیکن فرسٹ پرسن کے ساتھ وہاں بھی جو ہم شوڈ کو یوز میں لا سکتے. اوکے اور بیچ میں آپ کو یہ بتا کے چلے کہ جو ہماری یوٹیوب چینل ہے شاہ اشفاق, اس کو آپ سبسکرائب, لائک, کمنٹ اور شیئر کرتے چلے جائیں, اور بیل آئیکن پہ انگلی دبا کے ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی حاصل کریں. اوکے تو دیکھیے کیا ہم پڑھ رہے ہیں, یوز آف شوڈ. تو یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ شوڈ کے یہ 3 یوز, آپ اچھی طرح سے ان کو ذہن نشین کر لیجئے گا. اب چوتھا کیا ہے, این امپروبیبل ایکشن, یعنی وہ ایکشن, وہ حرکت جو ممکن نہ ہو, اس سمے بھی جو ہے, اس ٹائم بھی جو ہے ہم شوڈ کو استعمال میں لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل سینٹینس دیکھیے, اف گاڈ ہمسیلف شوڈ کم ٹو ہز ہیلپ ہی ول ناٹ بی سکسیسفل. اگر خدا اس کے مدد کے لیے آ جاتا ہے تب بھی وہ کامیاب نہیں ہو جائے گا. اوکے تو یہاں پہ امپروبیبل ایکشن دکھایا جا رہا ہے, کس چیز کا, یعنی کامیاب نہ ہونے کا, یعنی کامیاب نہ ہونے کا امکان یہاں پہ دکھایا گیا. اوکے تو ہم یہاں پہ جو ہے شوڈ کو استعمال میں لا سکتے ہیں. اسی طرح وین وی آر ایکسپریسنگ اے ڈیزائر, شوڈ از یوزڈ ایز آئی شوڈ لائک ٹو ہیلپ مائی بردر. یا اگر کیا کہتے ہیں اس کو, اگر ہمیں ڈیزائر دکھانی ہو, آرزو دکھانا ہو, تمنا دکھانا ہو, جنرلی ارسپیکٹو آف پرسن, چاہے فرسٹ پرسن ہو, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن ہو, تو وہاں پہ ہم جو ہے شوڈ کو یوز میں لا سکتے. فار ایگزامپل آئی شوڈ لائک ٹو ہیلپ مائی بردر, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں. اوکے یہ میری تمنا ہے, یہ میرا آرزو ہے. اوکے یہ میری ڈیزائر ہے, یہ میرا وش ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کر سکوں. اوکے سو یہ اور 2 فنکشنز ہے, 2 کیا کہتے ہیں اس کو یوز ہے, کس چیز کے, شوڈ کے. آپ اچھی طرح سے ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیجئے گا, تو آپ کو نئے سرے سے جو ہے کتاب پڑھنے کی ضرورت زیادہ نہیں پڑے گی. اوکے سو کیا ہے, این امپروبیبل ایکشن, کون سی ایکشن, یعنی وہ ایکشن جو ممکن نہ ہو, وہاں پہ جو ہے ہم شوڈ کا یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ سینٹینس کے ذریعے سے ہم نے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. اوکے تو دوسرا ہم نے بتایا ڈیزائر, یعنی ڈیزائر کسی بھی پرسن کے ساتھ, چاہے فرسٹ پرسن ہو, پھر اس میں سنگولر پلورل آ جاتا ہے آئی وی, یا سیکنڈ پرسن اس میں سنگولر پلورل یو اینڈ یو, اس طرح تھرڈ پرسن ہی, شی, اٹ اینڈ دے. اوکے ان سب پرسنز کے ساتھ اگر ہمیں ڈیزائر دکھانی ہو, وش دکھانا ہو, اوکے تمنا, آرزو دکھانی ہو, تو اس سمے جو ہے ہم شوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اوکے تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے ان چیزوں کو یاد رکھتے ہوں گے. اب دیکھیے یوز آف وڈ. اب ہم وڈ کے جو ہے یوز پڑھیں گے, ان کو سیکوینشلی پڑھیں گے تاکہ ہم اچھی طرح سے ان چیزوں کو ذہن نشین کر سکے. اوکے تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وڈ جو ہے وہ پاسٹ فارم ہوتی ہے ول کی. اب دیکھیے اس کی فنکشنالٹی کیا ہے. پہلی فنکشن, وش ایز وڈ دیٹ آئی ویر اے کنگ, تمنا, آرزو, کیا سینٹینس کے ذریعے سے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے, وڈ دیٹ آئی ویر اے کنگ, اے کاش میں بادشاہ ہوتا. تو یہاں پہ تمنا ہے, آرزو ہے. اوکے تو اس سمے جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں وڈ کو. اب دیکھیے دوسری فنکشن ہیبٹ, یعنی کوئی عادت, جو انسان عادت ڈیلی بیس پہ کوئی چیز کرتا ہو, تو اس چیز کے لیے جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں
would. اب دیکھیے سینٹینس, he would go to the gardens on holidays. وہ چھٹیوں کے دن باغ میں جاتا ہے, یعنی یہ اس کی عادت ہے. تیسری فنکشن کیا ہے؟ a polite request, یعنی ایک کیا کہتے ہیں نرم ریکویسٹ, یعنی التجا. اوکے, تو وہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں ووڈ کو. مطلب would you lend me your pen, کیا آپ مجھے اپنا پین دیں گے, یعنی ہمبل ریکویزیشن, یعنی کیا کہتے اس کو انکساری کے ساتھ, نرمی کے ساتھ کسی سے کوئی چیز پوچھنا یا مانگنا. اوکے, چوتھی کیا ہے؟ an uncertainty اور کنڈیشن, یعنی کوئی ایسی حالت جو سٹن نہ ہو, جس میں انسرٹنٹی ہو, غیر یقینیت ہو. اوکے, فار ایگزامپل if I had worked hard I would have been successful. اگر اے کاش میں نے محنت کی ہوتی تو میں کامیاب ہو چکا ہوتا. اوکے, اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں کامیاب ہو چکا ہوتا. اوکے, تو یہ یہاں پہ کنڈیشن دکھایا گیا. اوکے, اس میں کنڈیشن ہے. اوکے, تو اس میں کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں کامیاب ہو چکا ہوتا. اوکے, تو پہلی فنکشن کیا ہے؟ وش, یعنی آرزو, تمنا. سینٹینس ہم نے بتایا. دوسری فنکشن کیا ہے؟ ہیبٹ, یعنی کوئی ڈیلی بیس پہ جو ہم کوئی کام کرتے ہوں تو اس کو بھی جو ہے ہم کس چیز سے دکھائیں گے؟ ووڈ سے. اوکے, یا پولائٹ ریکویسٹ, یعنی ایک ہمبل ریکویسٹ. اوکے, درخواست, ایک کیا کہتے ہیں نرمی کے ساتھ کسی چیز کے لیے درخواست کرنا, کسی چیز کا درخواست کرنا. اوکے, تو وہاں بھی جو ہم ووڈ کو یوز میں لا سکتے ہیں. اوکے, یا این انسرٹنٹی اور کنڈیشن, یعنی کنڈیشن کے لیے, یا انسرٹنٹی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سٹن نہ ہونا, یقین اس میں یقینیت نہ ہو, تو اس چیز کے لیے بھی جو ہم ووڈ کو یوز میں لا سکتے ہیں. تو ہم نے سینٹینس بتایا. سینٹینس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو ایگزامپلیفائی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات آئیں اور آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرے, کمپریہنڈ کرے, سمجھے. اوکے, سو ہم آپ کو کیا ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں؟ یوزز آف ووڈ, یعنی ووڈ کے کیا استعمالات ہیں. پہلا استعمال ہم نے کیا بتایا ہم نے بتایا یہ ہم یوز کرتے ہیں وش کے لیے. دوسرا ہم نے کیا بتایا تھا؟ ہیبٹ کے لیے, یعنی کوئی عادت جو ہم روز کرتے ہیں کوئی چیز. تو تیسری ہم نے بتائی پولائٹ ریکویسٹ, یعنی ایک نرمی کے ساتھ کوئی درخواست کرنا. چوتھا ہم نے بتایا کنڈیشن, یعنی کوئی حالت اگر ہمیں بتانی ہو تو وہاں پہ. اب دیکھیے اس کی پانچویں فنکشنلٹی کیا ہے, یوز کیا ہے؟ فیوچر ایونٹ ریفر ٹو ان دی پاسٹ. اوکے, یعنی کوئی ایسا کیا کہتے ہیں اس کو واقعہ دکھانا. فیوچر ایونٹ ریفر ٹو ان دی پاسٹ, یعنی پاسٹ میں کوئی واقعہ دکھانا لیکن فیوچر کا. فار ایگزامپل he told me that he would be present at the meeting. اس نے مجھے بتایا کہ وہ موجود ہوگا میٹنگ میں. تو he told me, یہ پاسٹ ہے. کیا بتایا اس نے مجھے پاسٹ میں؟ کہ وہ ہوگا, یعنی فیوچر کی بات اس نے مجھے بتائی. پاسٹ میں اس نے مجھے فیوچر کی بات بتائی, یعنی پاسٹ میں اگر ہمیں فیوچر کی بات بتانی ہو تو اس سمے جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں ووڈ کو. اسی طرح obstinacy, persistence اور past determination, یعنی ضد کو دکھانا, یعنی کسی چیز کو جس میں ضد ہو, یا persistence یعنی کنٹینیوٹی, یعنی کنٹینیو ہونا ہو, یا past determination یعنی کوئی پاسٹ میں کوئی ڈٹرمنیشن, کوئی ارادہ ہو. ان چیزوں کے لیے بھی جو ہے ووڈ کو استعمال میں لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل I pushed him hard but he would not leave his seat. میں نے اسے دھکا مارا پھر بھی جو ہے اس نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑی. تو اس میں obstinacy دکھائی گئی, یعنی ضد, اس نے ضد کیا, اس نے اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کیا. تو یہاں پہ ہم نے would کو یوز کیا. اسی طرح دو attacked again and again the man would not surrender. حالانکہ اس پہ وار کیا گیا again and again, لیکن تب بھی جو ہے اس نے سرنڈر نہیں کیا. اس میں اس نے کیا دکھایا؟ کنٹینیوٹی, پرسسٹنس. تو پرسسٹنس اور کنٹینیوٹی کو دکھانے کے لیے ہم جو ہے یوز کرتے ہیں ووڈ کو. اوکے, اسی طرح I would rather die than beg, میں مر جاؤں گا لیکن
بیک نہیں مانگوں گا. تو اس میں کیا ہے؟ ڈٹرمنیشن، پاسٹ ڈٹرمنیشن. اوکے، تو یہ جو ہے یہ اور 3 فنکشنز جو ہے یہ کس کی ہے؟ فنکشنالٹیز. یہ اور 3 فنکشنالٹیز کیا کہتے ہیں اس کو؟ ووڈ کی ہے. کیا ہم نے بتایا؟ فیوچر ایونٹ ریفر ٹو ان دی پاسٹ، یعنی اگر جو ہے ہم یعنی پاسٹ میں کوئی فیوچر کی پلاننگ، کوئی فیوچر کی بات بتانی ہو تو اس سمے جو ہے ہم ووڈ کو جو ہے یوز میں لا سکتے ہیں. اوکے، اسی طرح ہم نے بتایا اوبسٹینیسی یعنی ضد کو، یعنی بضد رہنا کسی چیز پہ. اب پرسسٹنس یعنی کنٹینیوٹی، یا پاسٹ ڈٹرمنیشن یعنی کوئی ماضی کا کوئی عہد، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرومس، اسٹرانگ پرومس. ان چیزوں کو اگر ہمیں دکھانا ہو تو ہم یوز کریں گے کس چیز کو؟ ہم یوز کریں گے ووڈ کو. اوکے، اور ہم نے پھر اس کی سینٹنس ہم نے بتائے کس چیز کے؟ اوبسٹینیسی کے لیے ہم نے سینٹنس بتایا، پرسسٹنس کے لیے ہم نے سینٹنس بتایا، پاسٹ ڈٹرمنیشن کے لیے ہم نے سینٹنس بتایا، تاکہ یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہنشین کر سکے، کمپرہینڈ کر سکے. تو ہم نے ان سارے کیسز کو جو ہے ایگزامپلیفائی کیا سینٹنس کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے. اوکے، انشاءاللہ ان ماڈل آگزری کے حوالے سے ہم اور لیکچر اپلوڈ کریں گے. آپ ان کا اچھی طرح سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، اور باقی لوگوں تک بھی جو ہے ہمیں پہنچانے میں تھوڑی سی مدد کیجیے گا شیئر کرنے کے ذریعے سے. تو آپ ان کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئری رہتی ہو تو آپ اس کوئری کو جو ہے کمنٹ میں پیش کیجیے گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان لوپ ہولز کو جو اکاموڈیٹ اور ریکٹیفائی کریں گے. اوکے، تو دس واز سم تھنگ اباؤٹ شوڈ اینڈ ووڈ. انشاءاللہ اور بھی لیکچر اپلوڈ کریں گے ہم. تھینک یو آل آف یو، تھینک یو.